السلام علیکم دوستو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہیں ہم بیت المقدس یعنی یروشلم کے فاتح کی حیثیت سے جانتے ہیں، بلا شبہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف عالم اسلام کے بلکہ اس دنیا کے عظیم ترین فوجی جرنیلوں میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک عظیم مجاہد اور فنون سپاہگری میں مہارت رکھنے کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک رحم دل اور نیک طبیعت انسان بھی تھے۔ اسی لیے تو حیرت انگیز طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ صرف مسلمان بلکہ مغربی مورخین بھی ایک ہیرو کا درجہ دیتے ہیں، اور مغربی ممالک میں آپ کا نام نہایت ادب سے لیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو تاریخ کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی رواداری اور انسان دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ 1183 کا زمانہ تھا۔ اس دور میں انطاکیہ نامی ریاست پر ریجنلڈ نامی ایک شخص حکمران تھا۔ ریجنلڈ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا اور طرح طرح کے طریقوں سے انہیں اذیت دیتا۔ اکثر و بیشتر مسلمان مسافروں اور حاجیوں کے قافلے لوٹتا اور انہیں قتل کر دیتا۔ ریجنلڈ مسلمان دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھا کہ اس نے مسلمانوں کے مقدس ترین شہروں یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر حملے کی کوشش کی، اور یہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں مسلمانوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے رہنما سے نوازا تھا۔ جب سلطان کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ سخت برہم ہوئے اور یہ عزم کیا کہ دشمن سے اس گستاخی کا انتقام ضرور لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر اور شام پر قابض ہو کر فرنگیوں سے ایک ایک کر کے بہت سے قلعے چھین چکے تھے۔ اب سلطان کی نظریں بیت المقدس پر تھیں، جہاں اس وقت صلیبی حکومت قائم تھی اور ان کا حکمران بالڈوین چہارم تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو ریجنلڈ کی حرکتوں کا علم ہوا تو آپ سرزمین حلب سے لے کر صحرائے سینا تک اور دمشق سے لے کر بادیہ شام تک اپنی جرأت و بہادری کے سکے بٹھاتے ہوئے آگے بڑھے اور فرنگیوں کے اس قلعے کا محاصرہ کیا جو اپنی مضبوط شہر پناہ کے سبب ناقابل تسخیر سمجھا جاتا۔ یہ مقام پہاڑوں کے درمیان کچھ اس طرح واقع تھا کہ اسے فتح کرنا ناممکن تھا۔ اس شہر کا نام کرک تھا۔ بہت سے لشکر آئے اور مایوس لوٹ گئے، مگر یہ فتح نہ ہو سکا۔ اس مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھائی عادل سے فوجی امداد طلب کی اور پوری قوت کے ساتھ کرک نامی شہر پر حملہ آور ہوئے۔ شہر کے چاروں اطراف منجنیقیں نصب کر کے سنگ باری شروع کر دی گئی، جبکہ دوسری طرف اہل شہر کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ وہ خوب سامان رسد جمع کر کے اپنے گھروں میں چین و سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ پچھلے محاصروں کی طرح یہ محاصرہ بھی ناکام ہی ہوگا۔ ان باتوں سے قطع نظر سلطان محاصرے کی شدت بڑھاتے گئے اور سنگ باری جاری رکھی۔ ایک دن سلطان نے دیکھا کہ قلعے میں جشن کا سما تھا، خوب چہل پہل اور رونق تھی۔ یہ چہل پہل جنگ سے متعلق نہ تھی، بلکہ یہ سب تو زرد برق لباسوں میں ملبوس کسی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ طرح طرح کے کھانوں کی خوشبوئیں فضا میں پھیلی ہوئی تھی، شراب پانی کی طرح بہائی جا رہی تھی۔ یہ دراصل ایک شادی کی تقریب تھی جو ریجنلڈ کے سوتیلے بیٹے ہمفرے آف ٹوران اور بیت المقدس کے بادشاہ بالڈوین کی بہن کے درمیان انجام پا رہی تھی۔ غروب آفتاب کے وقت قلعے کا دروازہ کھلتا ہے اور 40 آدمی سروں پر طباق لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ان کا سردار سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرتا ہے کہ اے آقا، مجھے ہمفرے آف ٹوران کی ماں نے یہ خط دے کر بھیجا ہے اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی میں کچھ کھانا اور تحفے تحائف بھی آپ کی خدمت میں ارسال کیے ہیں۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے وہ خط اس کے ہاتھ سے لے لیا۔
جس میں لکھا تھا کہ اے سلطان عرب، آج ہمارے چھوٹے سے شہر میں جشن کا سما ہے، جس کا سبب میرے بیٹے کاؤنٹ ٹورون کی شادی ہے، اس لیے میں نے پسند نہ کیا کہ تم کو اس مسرت میں شریک نہ کروں۔ اے صلاح الدین، غالباً وہ زمانہ تم کو یاد ہوگا جب تم ہمارے محل میں ایک قیدی کی حیثیت سے رہتے تھے اور اپنی گود میں ایک چھوٹی سی لڑکی اینٹونٹ کو لے کر باغوں میں پھرا کرتے۔ وہی اینٹونٹ جب جوان ہوئی اور اس کی شادی ہوئی تو اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا جو آج اپنی قوم کا سردار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب تم اسے دیکھو گے تو اس سے ویسی ہی محبت کرو گے جیسے اس کی ماں سے اس کے بچپن میں کیا کرتے تھے۔ وہ اینٹونٹ میں ہی ہوں اور کاؤنٹ ٹورون میرا ہی بیٹا ہے، اس لیے اس تقریب کی خوشی میں کچھ کھانا اور تحائف بھیجتی ہوں تاکہ تمہاری فوج بھی اس مسرت میں ہمارے ساتھ شریک ہو۔ اے سلطان عرب، مجھے امید ہے کہ تم اس چھوٹی سی لڑکی کی یاد کو اپنے دل سے کبھی محو نہ کرو گے، جسے کبھی تم نے ایک بیٹی کی طرح انتہائی محبتوں اور شفقتوں سے نوازا تھا، اور اس کی طرف سے یہ حقیر سا ہدیہ قبول کرو گے۔ جس وقت سلطان یہ خط پڑھ چکے تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے قاصد سے فرمایا، اپنی ملکہ سے جا کر کہہ دو کہ صلاح الدین ان ایام کو کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب وہ اہل فرنگ کے محلات میں ننھی اینٹونٹ کو آغوش میں لیے پھرتا تھا۔ آج تک اس کے دل میں معصوم اینٹونٹ کے نقوش اسی طرح تازہ ہیں، اور نہ جانے کتنی مرتبہ وہ اس کی یاد میں بے قرار ہوا ہے۔ میری طرف سے دلہا اور دلہن کو ڈھیروں دعائیں، اور کہہ دو کہ میں نہایت فخر و مسرت کے ساتھ اس تحفے کو قبول کرتا ہوں، اور اپنی فوج کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی اس مسرت میں شریک ہو اور اس برج کے پاس حملے نہ کیے جائیں جہاں یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ میری طرف سے اپنی ملکہ کو سلام پہنچا دو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس رات جنگ ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ یہ تاریخ انسانی کی عجیب و غریب جنگ تھی، جہاں ایک طرف محصورین شہر جشن میں مصروف تھے تو دوسری طرف قلعے کے باہر یعنی حملہ آوروں میں بھی خوشی کا سما تھا۔ بعد ازاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کرک شہر کے اس مضبوط قلعے کو بھی فتح کر لیا اور تمام اہل شہر کو عام معافی دی، جبکہ ملکہ اینٹونٹ، اس کے بیٹے اور بہو کو بھی تحفے تحائف سے نواز کر یہاں سے روانہ کیا۔ تو دوستو، یہی وہ وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عزت و تکریم دنیا کا ہر شخص کرتا ہے، بھلے ہی اس کا تعلق کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو۔ میری اپنی تحقیق کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی کی گرفتاری اور کرک میں ان کے بحیثیت قیدی مقیم ہونے کا ذکر مستند تاریخ میں موجود نہیں، لیکن بہت سے مغربی اور مشرقی مورخین نے اس واقعے کو لکھا اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حالات زندگی اور ان کی فتوحات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو اسٹوری آف سلطان صلاح الدین ایوبی ملاحظہ فرمائیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔